تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور انشاءاللہ ناکام کوشش نہیں کر رہا. میری بات دلوں میں اترے گی اس لیے کہ یہ بات رب کریم کی نوازش ہے اور یہ میرے پیغمبر جو میرا آخری سہارا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، واللہ باللہ ثم تاللہ ان کے عشق میں یہ بات ہو رہی ہے. جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی پرواہ نہیں. میں یہ اعلان عبدالعلی خان یونیورسٹی میں کر چکا ہوں، مردان کالج میں کر چکا ہوں، کامرس کالج میں کر چکا ہوں، پشاور یونیورسٹی میں کر چکا ہوں، پشاور بورڈ میں بڑے بڑے آفیسر کے سامنے کر چکا ہوں، چترال یونیورسٹی میں کر چکا ہوں، لندن میں گلاسگو یونیورسٹی میں کر چکا ہوں، چینا کے ہانزو یونیورسٹی میں کر چکا ہوں، بریڈفورڈ یونیورسٹی میں کر چکا ہوں، ماسکو للگرات یونیورسٹی میں کر چکا ہوں، اور دنیا کے جس کونے میں پہنچا ہوں، پاکستان کے کسی شہر، کسی چوراہے، کسی چوک میں آج بھی کھڑا کر دو. اگر قادیانیوں کے یہ عقائد میں ثابت نہ کر سکا، رب کعبہ کی قسم میں لکھ دوں گا کہ چوک میں کھڑا کر کے مجھے گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے. لیکن اگر یہ عقائد ثابت کر سکا، ان کی کتابوں میں موجود ہے، قادیانی کو میرے سامنے لاؤ، وہ عدالت میں جائے، میرے خلاف بول اٹھے، ڈھونڈ کے عدالت کو کہہ دے یہ مولوی میرے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، عدالت مجھے بلائے، انشاءاللہ میں قادیانی کا ہر عقیدہ اس کی کتاب سے اس کے سامنے رکھوں گا. ثابت نہ کر سکا گولی مار دی جائے، ثابت کر سکا رب کعبہ کی قسم کسی دنیا کے کونے میں انشاءاللہ چین کی نیند نہیں سونے دوں گا. انشاءاللہ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. دار الندوہ میں ایسے لٹیرے بہت جمع ہو گئے، میرے پیغمبر کو نقصان نہیں پہنچا سکے. ہمیں بھی تو برسوں سے دھمکیاں دی جا رہی ہے، ادھر کاٹیں گے، ادھر اڑا دیں گے، ادھر قتل کریں گے. منگر تو لوگ مخیل روشن بیا وګوري چې قیمه دیکھم انشاءاللہ. سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ آسیہ ملک کی آزاد شہری ہے اور آسیہ ملک میں جہاں بھی جانا چاہے باعزت طور پر جا سکتی ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. ہم نے کہا ہم نے فیصلے کو تسلیم ہی نہیں کیا ہے تو باعزت شہری کہاں سے آ گئی. الحمدللہ ثم الحمدللہ ملک کے کونے کونے میں ہر جگہ قادیانیت کے تعاقب میں الحمدللہ لگے ہوئے ہیں. میرے پیغمبر کے لیے حبیب بن زید قربانی دے سکتا ہے، یاسر و عمار قربانی دے سکتے ہیں، امیر حمزہ رضی اللہ عنہ قربانی دے سکتا ہے، حضرت طلحہ قربانی دے سکتا ہے. میرے پیغمبر کے لیے عثمان قربانی دے سکتا ہے، عمر و ابو بکر قربانی دے سکتا ہے. تو میں کیا چیز، میں قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار رہوں گا انشاءاللہ. اہل سنت والجماعت وہ جماعت نہیں جو کسی باطل سے دب کر پیچھے ہٹ جائے. ڈر کر نہیں، ڈٹ کر ہاتھ اٹھا کر سب بتاؤ، آیا محمد الرسول اللہ کی ایسی دشمنہ کو چھوڑنا چاہیے یا پھانسی پہ لٹکانا چاہیے؟ ہاتھ اٹھا کر، ڈر کے نہیں، ڈٹ کے. ہم نے کلمہ پڑھا ہے، تم کیا کر سکو گے؟ ہم پہ جب پابندی تھی 1953 میں، پاکستان کا وزیر داخلہ، میں سر ظفر اللہ نہیں کہنا چاہتا، میں خر ظفر اللہ ہی کہوں گا، ہم 10,000 شہداء دے کر بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹے اور انشاءاللہ مرتے دم تک نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ. میں باپ کے دشمن کے لیے کندھے پہ بندوق اٹھا کر پھرتا رہتا ہوں، بھائی کے دشمن کے لیے پھرتا رہتا ہوں. کیوں؟ میرا پیغمبر لاوارث ہے. میں امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کا بچہ، جب جسٹس منیر نے کہہ دیا عطا اللہ شاہ اگر کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کر جائے تو تم اس کو مارو گے، جواب دیا جج صاحب میرے پاؤں میں بیڑیاں، میرے ہاتھوں میں ہتکڑیاں، رب کعبہ کی قسم اسی حالت میں جج صاحب تم دعویٰ کرو اور پھر عطا اللہ کو دیکھنا کہ عطا اللہ کی کیا غیرت ہوتی ہے.
میں جب قبر میں جاؤں گا کوئی سیاسی لیڈر بچانے نہیں آئے گا، لیکن جب قبر میں جاؤں گا تو جب فرشتوں کے سامنے میرا سوال و جواب ہوگا اس وقت میرا عقیدہ میرا دفاع کرے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کا تحفظ یہ انشاءاللہ میرا دفاع کرے گا، کوئی لیڈر میرا دفاع نہیں کرے گا۔ میں مر جاؤں گا لیکن میں اپنے پیغمبر کے ناموس پہ آنچ نہیں آنے دوں گا انشاءاللہ۔ ہم تو خاندان قربان کر سکتے ہیں اپنے پیغمبر کے لیے، اپنی جان کیا چیز ہے۔ اس وجہ سے نہیں کہ میں آتے پی ٹی آئی کا وزیر تھا، اس وجہ سے بھی نہیں کہ وہ پی ٹی آئی کا کوئی وہ کمیٹی کا کوئی چیئرمین تھا، ایڈوائزر تھا، نہیں، اس بات کی میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، پی ٹی آئی کی وجہ سے نہیں، نہ عوامی نیشنل پارٹی کی وجہ سے، نہ کوئی مسلم لیگ کی وجہ سے، نہ میرا ایمان جمعیت علماء کے لیے ہے، نہ میرا ایمان جماعت اسلامی کے لیے ہے، نہ پی 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 کے لیے ہے، میرا ایمان میرے لیے ہے۔ میں اپنے ایمان کا سہارا لے کر اپنی قبر میں جاؤں گا، اپنے ایمان کا سہارا لے کر میں حشر میں جاؤں گا، ہم نہیں ہلیں گے چاہے وہ مرزا آ جائے۔ ہم جب 12,000 کے شہداء دے کر پیچھے نہیں ہٹے، آج کون مائی کا لال ہمیں روک سکے گا؟ تم پابندیاں لگاؤ، کیسز بناؤ، تختہ دار پہ لٹکاؤ، رب کعبہ کی قسم تختہ دار پہ بھی میرا نعرہ ہوگا ختم نبوت۔ زیادہ سے زیادہ پھانسی کی سزا سناؤ گے، ہم تختہ دار کو اپنی قدموں کے لیے زینت سمجھتے ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں۔ اور دھمکیوں سے ڈرنے والے اپنے آپ کو دیوبندی کیسے کہے گا پھر؟ سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ یہ بات آیا ہے دنیا پر، پوری دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خوں میں نہا کر دم لیں گے۔